مائن آف نالج کے معزز سامعین، السلام علیکم۔ آن لائن سی ایس ایس ٹیوشن کے سلسلے کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج ہم سی ایس ایس کے بارے میں اور پی ایم ایس کے جیسے مقابلے کے امتحان کے اہم ترین پہلوؤں پہ بات کریں گے جو پڑھنے یا ریڈنگ اسکلز کو بڑھانے اور کم وقت میں زیادہ کتابیں پڑھنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا کرنے کے بارے میں ٹکس اور ٹیکنیکس فراہم کرے گی۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ سی ایس ایس پاس کرنے والوں کی اکثریت کتابی کیڑوں اور کتابوں سے محبت رکھنے والے بک ورمز یا بک لورز کی ہوتی ہے، اس لیے کتابیں پڑھنے کا آرٹ اور سلیقہ حاصل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہاں فرانسس بیکن کا قول اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ مخصوص مطالعے کی عادت پڑے اور غیر متعلقہ اور غیر مخصوص مطالعے سے پرہیز کر کے ٹارگیٹڈ مطالعہ ہی کیا جائے۔ اس حوالے سے یہ قول ذہن نشین کر لیا جائے کہ کچھ کتابیں چکھی جاتی ہیں، کچھ نگلی جاتی ہیں، جبکہ کچھ چبائی اور ہضم کی جاتی ہیں۔ دوسرے الفاظ میں کچھ کتابیں سرسری پڑھی جاتی ہیں، یعنی جو غیر متعلقہ اور غیر مخصوص مواد پر مبنی ہوں انہیں سرسری پڑھیں۔ نگلنے والی کتابیں جنہیں کچھ تھوڑی تفصیل اور وقت دے کر پڑھا جائے اور مخصوص اور متعلقہ چیزیں اس میں سے حاصل کر لی جائیں، جبکہ کچھ کتابیں ہضم کی جاتی ہیں، یعنی جو مخصوص اور متعلقہ چیزیں ہیں انہیں کم از کم 3 بار پڑھیں اور دل و دماغ میں نقش کر لیں۔ ابتدائی طور پہ کتاب پڑھنے کے کچھ رہنما اصول ہیں۔ ابتدائی سرسری ریڈنگ کا پہلا اصول یہ ہے کہ کتاب آپ کے لیے اہم ہے، صرف سی ایس ایس کے نقطہ نظر ہی سے نہیں بلکہ آپ کی کامیابی اور علم کو بڑھانے میں یہ کتاب معاون ثابت ہوگی یا نہیں۔ دوسرا یہ اندازہ کتاب کے انڈیکس یا خلاصے سے جو شروع میں ہوتا ہے اس سے ہو جائے گا کہ کتاب کتنی آپ سے ریلیونٹ ہے اور آپ کو کتنی اس میں سے پڑھنی چاہیے۔ تو اس میں سے کیا پڑھنا ہے، کیا ابتدائی صفحے اور آخری صفحے سے کتاب کا اندازہ ہو جائے گا۔ ایک جائزہ لیں کہ کتاب کا کیا مقصد اور خلاصہ ہے۔ ہیڈنگز، کی ورڈز اور گراف وغیرہ سے اندازہ لگائیں۔ ان ڈیپتھ یا گہرے مطالعے کے لیے مواد کو تنقیدی نگاہ سے پڑھیں اور خیالات و مواد کو شواہد کے ساتھ جوڑ کر نتیجہ نکالتے رہیں۔ پڑھتے وقت کہیں کوئی لفظ یا جملہ سمجھ نہ بھی آئے تو آگے بڑھ جائیں۔ اہم پوائنٹس یا کی پوائنٹس نوٹ کرتے رہیں اور الگ نوٹس بناتے رہیں، یا نوٹ پیڈ جو چپکنے والے ہیں بک کے اوپر چپکا کے ہر صفحے کے ساتھ چپکا دیں اور اس پر پوائنٹس لکھتے رہیں، کتاب کے بجائے اپنے الفاظ میں لکھیں۔ پھر اس سارے مواد کو اپنی ترجیحات کے مطابق استعمال کریں اور غیر متعلقہ مواد علیحدہ کر دیں۔ اہم چیزیں یہ دیکھیں کہ کیا میرے لیے موضوع ہے۔ ہیڈنگز اور اہم پوائنٹس، گراف، ٹیبل اور اٹیلکس پہ توجہ دیں۔ دائرانہ جائزہ لیں، غیر متعلقہ مواد کو سرسری دیکھیں، خاص معلومات کو بغور پڑھیں اور پوائنٹس نوٹ کرتے جائیں۔ کتاب کا پیٹرن سمجھیں، جملوں کا ربط بنائیں، مارکرز استعمال کریں، ہائی لائٹ اور نمایاں کریں، نتیجہ نکالتے رہیں اور پیش گوئی اور اندازے لگاتے رہیں۔ مواد کے متعلق اور سبجیکٹ کا تجزیہ کرتے رہیں۔ اصل بنیادی خیال کو پہچانیں اور اس کے متعلق خیالات اور مثالوں پہ غور کریں۔ معلومات کا تجزیہ کرتے رہیں، معلومات کو آگے بڑھائیں، اس سے یہ آپ کے دماغ میں راسخ ہو جائیں گی، کیونکہ پڑھانے سے چیزیں ذہن میں نقش ہو جاتی ہیں اور ذہن ہوتا ہے۔ بہترین مطالعے کی استعداد کے لیے 4 اہم کام کریں۔ کتاب پڑھتے وقت کتاب کے نام اور ابتدائی یا پریفیس سے اندازہ یا پیشگوئی کریں کہ کتاب کا مرکزی خیال کیا ہے اور میں اس سے کیا حاصل کروں گا۔ دوسرا سوال بنائیں اور جوابات لکھیں۔ کتاب سے دیکھ کر اس سے آپ کا ریڈنگ کمپریہنشن یا پڑھنے کی سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوگا اور انگریزی خلاصہ نویسی یعنی پریسی رائٹنگ اور ریڈنگ کمپریہنشن کی بھی تیاری ہوگی۔ تیسرا، نیا لفظ اور نئی چیز کا مطلب نکالیں اور سمجھیں۔ اگر نہ سمجھ آئے تو مفہوم بنا لیں۔ اگر گروپ اسٹڈی کر رہے ہیں تو دوسرے ممبر سے شیئر کریں اور ڈسکس کریں، اور آخر میں اپنے الفاظ میں جو پڑھا ہے ذہن میں دہرائیں یا لکھ لیں۔ خود سے سوالات کرتے رہیں مطالعے کے دوران کہ اس لفظ کے کیا معنی ہیں، کیا اہم ہے اور مصنف کیا کہہ رہا ہے۔ جو پڑھ رہے ہیں اس کا خاکہ ذہن میں بناتے رہیں تصویری شکل میں۔ اندازے لگاتے رہیں کہ اب کیا ہوگا۔ ہر لفظ، جملے، صفحے اور چیپٹر کا رابطہ قائم کرتے رہیں ایک دوسرے سے۔ خود سے پوچھتے رہیں مجھے اور کیا معلومات درکار ہیں یا یہی کافی ہے۔ اگر کافی ہے تو بس کر دیں۔ کتاب میں سے اہم پوائنٹس اور خیالات نوٹ کر لیں۔ پیشگوئی کرتے رہیں اور مواد سے متعلق اندازے لگاتے رہیں، یا اہم مطالعاتی تکنیکوں میں سے ایک ہے۔ اس کے علاوہ اہم ٹپس اور تکنیکس یہ ہیں کہ آپ خلاصہ نکالنے کے لیے تیز مطالعہ کریں، جسے اسکیننگ کہا جاتا ہے۔ کسی خاص جملے یا لفظ نمبر کو بھی تلاش کیا جا سکتا ہے۔ کچھ خاص جملوں پہ خصوصی توجہ دیں جو ضروری لگیں۔ سوالات ذہن میں دہراتے جائیں، ذہن میں تصویری خاکہ بناتے جائیں۔ کسی خاص جملہ یا پوائنٹ کو بار بار پڑھیں جو اہم ہو جب تک کہ مفہوم واضح نہ ہو جائے۔ غیر مطالعے اور سرسری مطالعے اسکیمنگ میں فرق یہ ہے کہ اسکیمنگ
میں آپ جلدی سرسری پڑھتے ہیں خلاصے یا مرکزی خیال کو سمجھنے کے لیے، نہ کہ مکمل معلومات حاصل کرنے کے لیے۔ اس میں آپ ابتدائی یا پریفیس، ٹیبل آف کنٹینٹ یا انڈیکس اور ہیڈنگ وغیرہ سے اندازہ حاصل کر لیتے ہیں، جبکہ گہرے مطالعے کے لیے کم از کم 3 بار مواد کو پڑھیں جس کو آپ اپنے الفاظ میں خلاصے میں بیان کر سکیں۔ سوال جواب نکالیں، مرکزی خیالات کی مکمل معلومات وغیرہ حاصل کر لیں۔ 4 طریقے ہیں ریڈنگ کے: اسکیمنگ یعنی سرسری طور پہ طائرانہ نظر کے ذریعے مرکزی خیال تک پہنچنا، اسکیننگ یعنی کسی خاص سوال یا ٹاپک کا جواب تلاش کرنا، ایکسٹینسو ریڈنگ بڑے مواد، بیانات وغیرہ کو جیسے میگزین وغیرہ کو پڑھنا، اور انٹینسو ریڈنگ یعنی مختصر مواد کو پڑھنا۔ یہ 4 طریقے ہوتے ہیں ریڈنگ کے۔ اہم ترین پڑھائی کی ٹیکنیک اسکیمنگ اور اسکیننگ ہے۔ آئیے جانتے ہیں ان کا فرق اور استعمال کا کیا طریقہ ہے۔ اسکیمنگ کے بارے میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ جلدی پڑھنا مرکزی خیال یا کسی عام پوائنٹ پر پہنچنے کے لیے۔ یہ عموماً کتاب خریدتے وقت، کتاب دہراتے وقت یا اخبار یا میگزین پڑھتے وقت یہ تکنیک استعمال کی جاتی ہے، جبکہ جلدی پڑھنا کسی خاص معلومات کے حصول کے لیے اسکیننگ کہلاتا ہے۔ اس میں خاص الفاظ، بولڈ الفاظ، اٹیلکس، بڑے الفاظ، بلیٹس وغیرہ پر توجہ دی جاتی ہے۔ اسکیننگ جب کریں جب کسی سوال کا جواب چاہیے، جیسے ریڈنگ کمپریہنشن کے وقت، یا اس وقت اسکین کریں جب فون نمبر چاہیے یا ڈکشنری دیکھیں یا انڈیکس دیکھیں۔ یعنی اسکیمنگ مرکزی خیال تک پہنچنے کے لیے تیز پڑھنے کا نام ہے، اور اسکیننگ سوال کے جواب لینے کے لیے کی جاتی ہے۔ اسکیمنگ ہم یہ جاننے کے لیے کرتے ہیں کہ آیا یہ مواد یا مضمون ہمارے لیے اہم ہے یا غیر اہم، جبکہ اسکیننگ سوال کے جواب کے لیے کی جاتی ہے۔ اسکیمنگ تیز کی جاتی ہے اور مرکزی خیال یا اہم چیز کے لیے بھی کی جا سکتی ہے۔ اسکیمنگ 3 سے 4 گنا تیز کی جاتی ہے۔ یہ اس وقت کی جاتی ہے جب وقت کم ہو اور مواد بہت زیادہ ہو، جس کا چناؤ کرنا ہو موزوں ترین مواد کی صورت میں۔ اسکیمنگ کرتے وقت صرف مرکزی خیال تلاش کریں، نہ کہ دوسری معلومات۔ اسکیمنگ کے لیے ٹائٹل، تعارف، پہلا پیراگراف اور آخری پیراگراف، ہیڈنگز، تصویریں، گراف، چارٹس، بولڈ، اٹیلکس، نام، تاریخیں اور آخری صفحہ اہم ہوتا ہے۔ انہیں بغور پڑھے اور جلدی پڑھیں۔ زیادہ تفصیلات سے پرہیز کریں اور کی ورڈز، بولڈ ورڈز، ہیڈنگز اور فرسٹ اور لاسٹ سینٹنسز پیراگراف کے ضرور غور سے پڑھیں۔ اسکیننگ کے لیے خاص معلومات حاصل کے لیے کی جاتی ہے، اس لیے پہلے ذہن بنائیں کہ کیا معلومات درکار ہیں، کیونکہ اسکیننگ خاص معلومات حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہے۔ کسی خاص سال کی معلومات حاصل کرنے کے لیے آپ ظاہر ہے اس کے سن یا نمبر پہ دھیان دیں گے اور اس کی تلاش کریں گے۔ ہیڈنگز پر غور کریں، اس سے مدد ملے گی مطلوبہ معلومات حاصل کرنے میں۔ مخصوص معلومات پڑھیں، غیر ضروری مواد کو چھوڑ دیں۔ اسکیننگ کی مثالیں گوگل سرچ، جہاز کا شیڈول، گراف یا کانفرنس گائیڈ وغیرہ اسکیننگ کی اہم مثالوں میں سے ہیں۔ اسکیننگ کے لیے خیال رہے ایک وقت میں ایک سوال کے بارے میں مطالعہ کیا جائے۔ اگر زیادہ سوالات کے بارے میں مطالعہ کریں گے اور اس کو ٹارگٹ بنا کے دیکھیں گے تو ذہن کنفیوز اور ڈائیورٹ ہو جائے گا۔ ریڈنگ کی صلاحیت اور استعداد بڑھانے کے لیے خود کو ٹیکسٹ بک یا سلیبس تک محدود نہ رکھیں۔ شاعری، ادب، سائنس، آرٹ، فلسفہ، سائیکیٹری، نفسیات وغیرہ سب پر مطالعہ وسیع کریں۔ پہلے ایک صفحہ یا ایک چیپٹر سے پڑھنا شروع کریں اور پھر اسے بڑھاتے جائیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ اہم الفاظ نکالیں، دائرہ لگائیں اور یاد کریں، انڈر لائن کر لیں۔ پڑھنے کے بعد اس کا خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ ایک صفحے پہ سوچیں کہ یہ کتنا موضوع مواد تھا جو آپ نے پڑھا۔ آخر میں سوالات خود بنائیں اور جواب لکھیں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب کر لیں ہمارے چینل کو اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے اسٹے ٹیونڈ۔